السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا حامدا ومصلیا۔ سلسلہ درس بلاغت کے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے انشاء کی 2 قسمیں امر اور نہی کا بیان مکمل پڑھ لیا تھا، اور انشاء کی تیسری قسم استفہام کا بیان چل رہا تھا۔ استفہام کی تعریف کی گئی تھی کہ کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا۔ اس کے 11 کلمات بتائے گئے تھے، اس کے ادوات بتائے گئے تھے کہ 11 ہیں، 11 کلمات اور 11 الفاظ ہیں، جن میں پہلا لفظ تھا حمزہ استفہام، اور اس کے علاوہ جو 10 الفاظ رہ گئے تھے وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ استفہام میں جو حمزہ کا بیان آپ نے پڑھا تھا، اس میں پڑھا تھا کہ حمزہ یہ مفرد کو طلب کرنے کے لیے، تصور کو طلب کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی تصور کے سوال کے لیے بھی آتا ہے، اور تصدیق یعنی نسبت کے بارے میں پوچھنے اور سوال کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ حمزہ ہی کی طرح حل بھی ہے کہ حل کے ذریعہ بھی سوال کیا جاتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن حمزہ میں اور حل میں تھوڑا سا فرق ہے کہ حمزہ مفرد اور تصور کے طلب کے لیے بھی آتا تھا، اور تصدیق کے طلب کے لیے بھی آتا تھا، اور اس کی جگہ پر اس کے مقابل میں جو حل ہے وہ حل تصور کو طلب کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ صرف اور صرف تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، نسبت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر آپ نے حمزہ کے بیان میں جہاں پر یہ پڑھا تھا کہ تصدیق کے لیے یا نسبت کے لیے جب سوال ہو تو اس کا کوئی مقابل نہیں ہوتا، اس کا کوئی معادل نہیں ہوتا، اور وہاں پر ام لانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ یہاں پر بھی آپ پڑھیں گے کہ اس کے مقابل کی ضرورت ہی نہیں ہے، مقابل لانا بھی ممنوع ہے، اس میں لا نہیں سکتے۔ البتہ حل میں ایک نئی چیز آپ پڑھیں گے، وہ یہ کہ حل کی 2 قسمیں ہیں، ایک حل مرکبہ اور ایک ہے حل بسیطہ۔ حل بسیطہ کس حل کو کہیں گے؟ جس وقت کسی چیز کے وجود یا عدم وجود کا سوال ہو، یعنی یہ پوچھا جائے کہ کوئی چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اور اس وقت حل کے ذریعہ اگر سوال ہو تو کہیں گے یہ حل بسیطہ ہے۔ اور حل کی دوسری قسم جو ہے حل مرکبہ، وہ مطلب ایک چیز کو پہلے موجود مانا جائے گا، پھر اس چیز کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت ہے یا نہیں ہے اس کا سوال ہوگا۔ مثلا اردو میں ایک مثال چلتی ہے سونے کا پہاڑ، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا دنیا میں سونے کا پہاڑ موجود ہے، اور اس کی جب عربی بنائے آپ حل لا کر کے، تو اس وقت اس حل کا نام دیا جائے گا حل بسیطہ۔ اور دوسری مثال کہ ہم اس پہاڑ کا وجود مان لیں، دنیا میں اس پہاڑ کا وجود ہے، اب اس کے بارے میں مثلا پوچھیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی رنگت کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ سونے کے پہاڑ کا کلر کیسا ہوتا ہے، یا کیا سونے کے پہاڑ کا سونے کا پہاڑ پیلے کلر کا ہے، کس کلر کا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس طرح سوال کریں تو اس میں کیا ہوا کہ سونے کے پہاڑ کے وجود کو مانا گیا، پھر اس وجود کو ماننے کے بعد اس کے لیے ایک دوسری چیز، اس کے کلر کو ثابت کیا گیا۔ تو اس طرح جب ہم حل کے ذریعہ کسی چیز کے وجود یا عدم کے بارے میں سوال ہو، یعنی یہ سوال ہو کہ کوئی چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس وقت حل کا نام دیا جائے گا حل بسیطہ، اس حل کو کہیں گے حل بسیطہ۔ اور جس وقت کسی چیز کے وجود کو مان کر اس کے لیے کوئی حکم لگایا جائے، کوئی دوسری صفت اس کے لیے ثابت کی جائے، کوئی حکم لگایا جائے، تو ایسی صورت میں اس کو کہیں گے حل مرکبہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اب نمبر 2، وَحَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ فقط، حل یہ صرف اور صرف تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی نسبت کو طلب کرنے کے لیے
آتا ہے, نسبت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے. نحو حل جاء صدیقک, کیا آپ کا دوست آ گیا, یعنی آپ کے دوست کے آنے کی جو بات ہو رہی تھی وہ آپ کا دوست آ چکا, یہ سوال ہوا. ٹھیک ہے. والجواب نعم او لا, اب جواب یہاں پر بھی کیا ہوگا, ہاں میں یا نہ میں جواب ہوگا. ولذا یمتنع معها ذکر المعادل, اسی لیے اس نسبت کے ساتھ, ٹھیک ہے, اسی لیے نسبت کے ساتھ اس کے معادل کو, یا یوں کہہ لیں کہ نسبت کے ساتھ نسبت کا معادل, نسبت کا مقابل یعنی دوسری نسبت ثابت کرنا یہ ممتنع ہے. اسی لیے نسبت کے ساتھ اس کے مقابل کو ذکر کرنا ممتنع ہے. فلا یقال, تو یہ نہیں کہا جائے گا حل جاء صدیقک ام عدوک, کیا آپ کا دوست آ چکا یا دشمن, تو اس طرح کہنا یہ دوست نہیں ہوگا, یہ درست مثال نہیں ہوگی. دیکھیے یہاں سے حل کی دو قسمیں. وحل تسمى بسیطۃ و مرکبۃ, حل کو بسیطہ کہا جاتا ہے اور مرکبہ کہا جاتا ہے. بسیطہ کب کہیں گے, اس کی وضاحت. ان استفہم, اگر سوال کیا جائے, ان استفہم بها عن وجود شیء فی نفسه, کہ اگر حل کے ذریعہ کسی چیز کے وجود کے متعلق سوال ہو, فی نفسه نفس الامر میں, یا کسی خاص چیز کے بارے میں کسی خاص چیز کے وجود کا سوال ہو, ٹھیک ہے, تو اس وقت اس حل کو کہیں گے حل بسیطہ. جیسے حل العنقاء موجودۃ, کیا عنقا پرندہ موجود ہے. دیکھیے یہ عنقا ایک خیالی پرندہ ہے, اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں, ایک خیالی پرندہ ہے. تو اب اس کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا عنقا پرندہ موجود ہے, تو یہاں پر حل کے ذریعہ سوال ہوا, تو اس حل کو کہیں گے, چونکہ وجود یا عدم کی بات ہو رہی ہے کہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے, یہ سوال کیا گیا ہے, تو اس وقت اس حل کا نام کیا ہوگا, حل بسیطہ. ومرکبۃ ان استفہم بها عن وجود شیء لشیء, اور حل کو مرکب کہا جائے گا, حل مرکب. حل مرکب اس حل کو کہیں گے ان استفہم عن وجود شیء لشیء, کہ اگر ایک چیز کے وجود کے لیے حل کے ذریعہ دوسری چیز, کسی چیز کے لیے دوسری چیز کے وجود کے متعلق سوال کیا جائے. یعنی اس چیز سے آپ مراد لے لیں مثلا عنقا, اور اس کے لیے آگے اب دوسری چیز آپ ثابت کریں کہ کیا وہ انڈے دیتا ہے, کیا وہ بچے جنتا ہے, وہ پرندہ آخر ہے کیسا. ٹھیک ہے, تو ایک چیز کے لیے یعنی عنقا کے لیے آپ انڈے دینے کے وجود کو یا بچہ دینے کے وجود کے بارے میں سوال کریں, تو ایسی صورت میں اس حل کو کہیں گے مرکبہ. پہلے مثال دیکھ لیں پھر اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں. ومرکبۃ ان استفہم بها عن وجود شیء لشیء, اور ایک چیز کے لیے دوسری چیز کے وجود کے متعلق اگر حل کے ذریعہ سوال کیا جائے تو اس وقت حل کو کہیں گے حل مرکبہ. نحو حل تبیض العنقاء والتفریخ, باب افعال سے تفریخ. دیکھیے پرندے دراصل دو طریقے کے ہوتے ہیں, ایک مطلب ان کی جو افزائش ہوتی ہے اور نسل جو چلتی ہے, یعنی بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بعض پرندے انڈا دیتے ہیں اور انڈے پر بیٹھ کر کے پھر اس سے بچہ نکالتے ہیں, مثلا کبوتر ہے, کبوتری ہے. اسی طرح بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو انڈا نہیں دیتے بلکہ جس طرح چوپائے بچے جنتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح بعض پرندے بھی بچے جنتے ہیں. مثلا ایک عقاب پرندہ ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اڑتے اڑتے ہی بچہ جن دیتا ہے. وہ اتنی اوپر ہوتا ہے کہ وہ اڑتے اڑتے بچہ جن دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بچہ گرتے گرتے مطلب وہ بچہ بھی اڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے پرندے جو بچہ پیدا کرتے ہیں وہ دو طریقے سے, انڈا دے کر یا پھر یہ کہ ڈائریکٹ جس طرح جانور بچہ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس مثال کے اندر یہی پوچھا گیا کہ کیا عنقا انڈے دیتا ہے, عنقا پرندہ انڈے دیتا ہے, یا پھر یہ کہ بچے پیدا کرتا ہے. یعنی جو جانور جو پرندہ انڈے دیتا ہے وہ ڈائریکٹ بچہ نہیں پیدا کرتا, اور جو ڈائریکٹ بچہ پیدا کرتا ہے وہ انڈے نہیں دیتا. تو یہاں پر وہی سوال ہوا کہ عنقا پرندہ بچے دیتا ہے یا انڈا دیتا ہے یا بچے جنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں کہ عنقا کے وجود کو مانا گیا. ماننے کے بعد اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ عنقا نفس الامر میں پہلے موجود مان لیا گیا, اب اس کے متعلق سوال ہوا کہ کیا وہ انڈے دیتا ہے, انڈا دیتا ہے, یا پھر یہ کہ بچہ جنتا ہے, بچہ پیدا کرتا ہے. تو بچہ پیدا کرنے یا انڈا دینے کو ثابت کیا گیا, کس کے لیے, عنقا کے لیے.
ٹھیک ہے. اسی چیز کو دیکھیے یہاں پر آپ کہیں لشیئن سے مراد، جیسے مثلا اس مثال کی روشنی میں اگر ترجمہ کریں تو لشیئن سے مراد عنقا، عنقا کے لیے کوئی کسی چیز کے وجود یعنی انڈا دینے یا بچہ جننے کے بارے میں سوال کیا جائے. حل مرکبہ وہ ہے کہ اگر اس کے ذریعہ ایک چیز کے لیے دوسرے چیز کے وجود کے متعلق سوال کیا جائے، پوچھا جائے، تو اس کو حل مرکبہ کہیں گے. جیسے حل تبیض العنقاء و تفرخ، کیا عنقا انڈے دیتا ہے، انڈا دیتا ہے، و تفرخ اور بچے جنتا ہے. اچھا، یہ دو قسمیں استفہام کی ہو گئی. تیسری قسم ما. ٹھیک ہے، ماں کے ذریعہ آپ چند معانی پڑھیں گے. ماں ایک تو غیر ذوی العقول کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے، مثلا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. جس وقت ہم لائیں تو ما ھذا ما ذالک، غیر ذوی العقول کے لیے. اس کے علاوہ کسی اسم کی وضاحت کے لیے بھی یہ اسم کا مطلب کیا ہے، حال پوچھنے کے لیے بھی آ جاتا ہے. کبھی کبھی جو ذات ہے، مسمى ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کے سوال کے لیے بھی پوچھ لیا جاتا ہے. جیسے آپ نے منطق میں برابر پڑھا ہوگا مل حیوان، مل اسد، ٹھیک ہے. اسی طرح مل انسان، تو مطلب کیا ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے وہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے. دیکھیے نمبر 3، ما یطلب بها شرح الاسم، اس کے ذریعہ اسم کی تشریح طلب کی جاتی ہے. جیسے مل عسجد او اللجین، آپ سے پوچھا جائے کہ عسجد کیا ہے. اب عسجد غیر مانوس لفظ ہے، آپ نے کبھی استعمال نہ کیا ہو، تو عسجد کیا ہے، تو یہ ایک مطلب عسجد اسم ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی تشریح کیا ہے. اسی طرح لجین کس کو کہتے ہیں، مل لجین. ٹھیک ہے، یہ پوچھا گیا. اب اس کے متعلق جو آپ جواب دیں گے وہ جواب اسی طرح ہوگا. اس کی شرح آپ کر دیں، دوسرا ایسا نام ذکر کر دیں جس سے کہ جو لفظ کے اس سے زیادہ ظاہر ہو. جیسے غضنفر اگر پوچھ لیا جائے کہ غضنفر کیا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں غضنفر کیا ہے، تو آپ کہیں اگر معلوم ہو یا یہ کہ دوسرے سے پوچھیں تو وہ جواب یہی دے گا کہ غضنفر اسد کو کہتے ہیں، شیر کو کہتے ہیں. اسی طرح مل عسجد، عسجد کیا ہے، عسجد سونا. اول لجین یا چاندی کیا ہے، لجین کیا ہے، تو آپ وہی کہیں گے ہی الفضہ. مل عسجد هو الذهب. تو اس طرح کر کے اس کا جواب ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ ما اسم کی شرح کرنے کے لیے، اسم کے بارے میں اسم کی تشریح کے لیے ما لایا جاتا ہے. دوسری صورت کیا ہے، او حقیقت المسمى، یعنی یطلب بها حقیقت المسمى، یطلب بها شرح الاسم و حقیقت المسمى. تو نائب فاعل شرح الاسم بھی ہے، اور پھر یہ معطوف علیہ ہے، اور بعد میں جو حقیقت المسمى ہے وہ بھی نائب فاعل ہے، لیکن وہ معطوف ہو کر کے نائب فاعل ہے. اور حقیقت المسمى یا مسمى یعنی کسی ذات کی حقیقت کے بارے میں طلب کیا جاتا ہے. جیسے مل انسان، انسان کیا ہے، اب اس کی حقیقت بیان کر دی جائے. تیسری قسم او حال المذکور معها، یا یہ کہ ماں کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ جو مذکور ہے، جو ذکر کیا گیا، اس کی حالت طلب کی جاتی ہے، اس کی حالت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. ماں کے ساتھ جو چیز آ جائے اس کی حالت پوچھی جاتی ہے. جیسے کقولک لقادم علیک، جیسے آپ کا آپ کے پاس آنے والے شخص سے کہنا، جیسے آپ کا ایسے شخص سے کہنا جو آپ کے پاس آیا ہو، کیا ما انتا، آپ کیسے ہیں. تو ماں کے ساتھ جو چیز، جو اسم ذکر کیا گیا، اس اسم کے متعلق حالت طلب کرنے کے لیے، اس ذات کے متعلق حالت طلب کرنے کے لیے بھی ما آتا ہے. نمبر 4، من. من یہ ذوی العقول کے سوال کے لیے آتا ہے. جیسے آپ کون ہیں، ٹھیک ہے، اس کا معنی بھی کیا ہے، کون، تو یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے. ومن یطلب بها تعین العقلاء، اور من اس کے ذریعہ عقل مند عقلاء کی تعین طلب کی جاتی ہے. یعنی یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، اب آپ تعین کر دیں یہ کس نے کیا، کون ہے جس نے ایسا کیا، یا کس نے یہ کام انجام دیا، کس نے فلاں ملک فتح کر لیا. تو آپ وہاں پر تعین کے ساتھ بتائیں گے کہ فلاں بادشاہ نے، فلاں امیر نے یہ شہر فتح کیا اور یہ ملک فتح کیا. کقولک، جیسے آپ کا کہنا من فتح مصر، شہر مصر، ملک مصر کو کس نے فتح کیا. تو اب وہاں پر آپ دیکھیں تعین ہی طلب کر رہے ہیں کہ فتح کرنے والا کون ہے. نمبر 5، وَمَتَى يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الزَّمَانِ مَاضِيًا كَانَ أَوْ مُسْتَقْبِلًا نَحْوُ مَتَى جِئْتَ وَمَتَى تَذْهَبُ. دیکھیے متا کے ذریعہ کیا ہے، زمانے کے متعلق سوال ہوتا ہے. یہ آپ 9 سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ متا زمانے کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ زمانہ ماضی ہو یا زمانہ حال ہو. وہ متا 5واں لفظ ہے، 5واں کلمہ ہے متا.
اس کے ذریعہ زمانے کی تعین طلب کی جاتی ہے، یعنی کون سے زمانے میں یہ کام ہوا، وہ زمانے کی آپ تعین کر دیں۔ ماضیاً کانا اور مستقبلا، وہ زمانہ چاہے ماضی ہو یا مستقبل ہو، یعنی متا کے ذریعہ زمانے ماضی میں بھی زمانے ماضی کے متعلق سوال ہوگا اور متا کے ذریعہ زمانے مستقبل کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، یہاں پر دونوں طرح کی مثالیں دی گئی، ماضی کی بھی اور مستقبل کی بھی۔ متا جیتا، آپ کب آئے، وہ متا تذهب، اور آپ کب جائیں گے۔ نمبر 6، وہ ایانا، چھٹواں کلمہ کیا ہے؟ ایانا۔ یطلب بها تعیین الزمان المستقبل خاصتاً، اس کے ذریعہ خاص مستقبل زمانے کی تعیین مطلوب ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعہ جو سوال ہوتا ہے وہ خاص مستقبل زمانے کا سوال ہوتا ہے، یعنی ایسا کام کب ہوگا۔ ماضی میں آپ زمانے ماضی میں اگر کسی کام کی تعیین یا زمانے ماضی کی تعیین مطلوب ہو تو اس وقت ایانا نہیں لائیں گے۔ ہاں، صرف اور صرف زمانے مستقبل کی تعیین مطلوب ہو تو اس وقت ایانا لائیں گے۔ اچھا، ایانا لانے کی ایک اور شرط بھی ہے کہ وہاں پر وہ ہولناکی کا مقام بھی ہو، ہولناک مقام ہو، وہ سوال مطلب ہولناک جگہ کے متعلق سوال ہو، تو ایسی جگہ پر زمانے مستقبل کے بارے میں سوال ہو تو ایسی جگہ پر جب لفظ لایا جائے گا وہ ایانا لفظ لایا جائے گا۔ گویا لفظ متا میں اور لفظ ایانا میں فرق کیا ہوا کہ متا یہ ماضی کے بارے میں بھی سوال کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور زمانے مستقبل کے متعلق بھی سوال ہو جاتا ہے، اس سے زمانے مستقبل کی تعیین بھی مطلوب ہو جاتی ہے، اور ایانا سے صرف اور صرف زمانے مستقبل کی تعیین مطلوب ہوتی ہے۔ ایک تو فرق یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ایانا ہولناکی کے مقام پر ہی ذکر کیا جائے گا اور متا ہولناکی اور غیر ہولناک مقام ہو یا غیر ہولناک مقام ہو وہاں پر یہ ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 6، ایانا یطلب بها تعین الزمان المستقبل خاصتاً، کہ اس ایانا کے ذریعہ خاص زمانے مستقبل کی تعیین مطلوب ہوتی ہے۔ وتکون فی موضع التحویل، اور ایانا یہ ہولناک جگہ میں ہوتا ہے، ہولناک جگہ پر آتا ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یسأل ایان یوم الدین، یسأل وہ سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے، ایان یوم الدین کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ تو دیکھیں، قیامت کا دن ہولناک بھی ہے، پھر دوسرا مستقبل سے بھی متعلق ہے، تو اس مقام پر جو لفظ لایا گیا وہ ایانا لایا گیا۔ نمبر 7، کیفا، یہ حالت طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ وکیف یطلب بها تعیین الحال، اس کے ذریعہ حالت کی تعیین مطلوب ہوتی ہے، حالت کی تعیین طلب کی جاتی ہے، یعنی کیسی حالت ہے، حالت کو آپ متعین کر دیں۔ نحو کیف انت، جیسے کیف انت۔ نمبر 8، اینا یطلب بها تعیین المکان، اینا کے ذریعہ کسی مکان کی تعیین مطلوب ہوتی ہے، جیسے این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ نمبر 9، انا، یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیفا کے معنی میں، من اینا کے معنی میں، اس طرح کئی معنی ہیں۔ دیکھیے، انا تکون بمعنی کیفا، یہ کیفا کے معنی میں آتا ہے۔ نحو جیسے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اسے، کون؟ اللہ، اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ وہ بمعنی من اینا، اور ایک معنی اس کا کیا ہے؟ من اینا بھی ہے، ایک معنی من اینا، کہاں سے، جیسے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، یعنی یہ کہاں سے، یہ غالباً جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو فروٹ وغیرہ تھے اس کے متعلق حضرت زکریا علیہ السلام نے غالباً یہ سوال کیا اور فرمایا، یا مریم انا لکی ھذا، یہ نعمتیں تجھے کہاں سے ملی، ٹھیک ہے۔ وہ بمعنی متا، اور کبھی کبھی یہ متا اور متا کے معنی میں بھی انا آتا ہے، جیسے ذر انت شئتا، آپ ملاقات کریں، انا شئتا، جب آپ چاہیں۔ متا کے معنی میں جب آپ چاہیں تب مجھ سے ملاقات کریں، تب ملیں، مجھ سے یا کسی سے بھی تب ملاقات کریں۔ نمبر 10، کم یطلب بها تعیین عدد مبہم، نمبر 10،
کم ہے اس کے ذریعہ کسی مبہم عدد کی تعین مطلوب ہوتی ہے. کوئی مبہم عدد ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کتنے دن. مثلا کم لبستم، آپ کتنے دن ٹھہرے، آپ جو ٹھہرے وہ کتنے دن ٹھہرے. تو مبہم عدد تھا، اس کے متعلق سوال ہوا کہ وہ کتنے دن ہیں وہ تو بتائیں. تو آپ کتنے دن ٹھہرے. نمبر 11واں کلمہ ہے ایون. ایون بھی کئی معانی کے لیے آتا ہے. اس کا جو ایک معنی بتایا جا رہا ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں کہ کسی کام میں دو شریک ہوں اور وہ کام بھی ایسا ہو کہ دونوں شریک کو عام ہو. پھر اس کے متعلق اب پوچھا جائے کہ ان دو شریکوں میں سے کون. کیا کسی کام میں دو شریک ہوں اور وہ کام بھی ایسا ہو کہ وہ دونوں شریک کو شامل ہو، وہ دونوں شریک کو عام ہو. پھر اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ ان دو شریکوں میں سے کون سے شریک نے کیا، یعنی ان میں سے کون کسی ایک کو ممتاز کرنے کے لیے. اس کی مثال دیکھیں یہاں پر جو دی جا رہی ہے وہ ہے ای الفریقین خیر مقامہ. کون سا فریق بہتر ہے مقام کے لحاظ سے. یہ اصل میں مشرکین مکہ نے یہود کے علماء سے کہا تھا اپنے متعلق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے متعلق کہ ہم بہتر ہیں یا یہ بہتر ہیں. ای الفریقین خیر مقامہ. دیکھیں دو فریق ایک ایسے کام میں برابر کے حقدار ہیں، ایسے کام میں شریک ہیں جو کہ وہ لفظ ان دونوں کو شامل ہے. مثلا فریق بننے میں یہ دونوں فریق برابر کے ہیں، یعنی فریق بننا، دونوں فریق فریقیت میں شریک ہیں اور وہ فریقیت ان دونوں کو شامل ہے. ٹھیک ہے. تو کسی ایسے کام میں دو شریک جو کام کے دونوں کو عام ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ممتاز کرنے کے لیے لفظ ایون لایا جاتا ہے. وَأَيٌّ يُطْلَبُ بِهَا تَمْيِيزُ أَحَدِ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي أَمْرٍ يَعُمُّهُمَا. ایون کے ذریعہ دو شریکوں، کسی ایسے کام میں دو شریکوں میں سے کسی ایک کو ممتاز کرنا طلب کیا جاتا ہے، یا کسی ایک کی تمیز مطلوب ہوتی ہے، کسی ایک کو ممتاز کرنا مطلوب ہوتا ہے جو کام کے دونوں کو شامل ہو، دونوں کو عام ہو. جیسے دیکھیے مثال، ای الفریقین خیر مقامہ، کہ دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق بہتر مقام میں ہے، یعنی فریقیت میں دونوں برابر کے ہیں، حقدار ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ فریقیت ان دونوں کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اور اس مشرکین کو فریق بننے میں یہ فریقیت دونوں کو عام ہے. پھر اس کے بارے میں سوال ہوا کہ ان دو فریقوں میں سے کون سا فریق ممتاز ہے، کون سا فریق بہتر ہے. تو اب اس کے متعلق سوال ہو گیا کہ ای الفریقین خیر مقامہ. اچھا، ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جب ایسے کام میں دو شریک جو کام کے دونوں کو عام ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ممتاز کرنا مطلوب ہو. اس کے علاوہ بھی جاندار کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، غیر جاندار کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، ذوی العقول ہو، غیر ذوی العقول ہو، یعنی اس کا جو مضاف الیہ ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا معنی متعین کر لیا جاتا ہے اور پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ کبھی زمانے کے متعلق ای الزمان افضل، ای المکان افضل. تو جو بھی اس کا مضاف الیہ ہو اس مضاف الیہ کے متعلق سوال کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اسی کا معنی بیان ہو رہا ہے. وَيُسْأَلُ بِهَا عَنِ الزَّمَانِ. وَيُسْأَلُ بِهَا، اور سوال کیا جاتا ہے ایون کے ذریعہ کس کے متعلق؟ عن الزمان، زمانے کے متعلق، والمکان، مکان کے متعلق، حال کے متعلق، والعددی، عدد کے متعلق، والعاقل، عاقل کے متعلق، وغیرہ اور غیر عاقل کے متعلق، یا اس کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں. مطلب کیا ہے کہ اس کا جو بھی مضاف ہے اس کے متعلق اس سے سوال ہو جاتا ہے. ای المکانی، ای الزمانی. اسی طرح آپ کہہ لیں کہ ای الحال، کوئی 3-4 مرحلے بیان کر دیں، 3-4 حالت بیان کر دیں، پھر آپ سوال کریں کہ ای الحال افضل، کون سی حالت بہتر ہے. ای العدد اکبر، کون سا عدد بڑا ہے. تو سوال کرنے کے لیے اس میں آ جاتا ہے، اور اس میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کی کوئی قید نہیں. اس کا جو بھی مضاف الیہ ہو اس کے متعلق یہ سوال کرنے کے لیے آ جائے گا. حسب ما تضاف الیہ، اس کے اعتبار سے جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہو، اس کے حسب ما، اس کے اعتبار سے، تضاف الیہ جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہو اس کے متعلق یہ سوال کرنے کے لیے آ جائے گا. بس اب اس کے بعد آگے جو بحث چلے گی وہ انشاءاللہ
اسماء استفہام، کلمات استفہام کے جو مجازی معنی ہیں ان مجازی معنوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔